دنیا بھر اور بالخصوص ترکی میں لاکھوں مسلمانوں نے 2023 سے بے انتہا امیدیں باندھ لی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں مغربی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس سانحے کو 2023 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ کئی برسوں سے ترکی اور اب حالیہ کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے کچھ برسوں میں ترکی اور مغرب کے درمیان طے پانے والے بعض معاہدوں کی 100 سالہ مدت پوری ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ترکی کو اپنی حدود میں تیل نکالنے اور آبنائے فاسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کا اختیار مل جائے گا، بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی سعودی حکومت کے بجائے ترکی کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ یہ تینوں انتہائی حیرت انگیز خبریں پھیلانے والوں کا دعویٰ ہے کہ ترکی اور مغرب کے درمیان خفیہ معاہدوں کے تحت ترکی کو اپنی سرزمین سے تیل نکالنے سے روک دیا گیا تھا۔ اسی طرح آبنائے فاسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں پر وہ 2023 تک ٹیکس بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے ایک خفیہ معاہدے کے تحت سابق سلطنت عثمانیہ میں شامل حجاز کا علاقہ سعودی حکومت کے حوالے کیا تھا۔ یہ معاہدہ بھی اگلے کچھ سالوں میں ختم ہو رہا ہے اور اسلامی دنیا کی قیادت دوبارہ ترکی کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن عالمی تاریخ اور بین الاقوامی معاہدوں کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مکہ مدینہ سمیت حجاز مقدس پر ترکی کے اثر رسوخ دوبارہ بحال ہونے سمیت کئی حیرت انگیز عالمی تبدیلیاں مستقبل قریب میں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب موجودہ ترک صدر رجب طیب اردگان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت 2023 تک ترکی کو اتنی طاقت ہی 2023 تک ترکی کو اتنی ہی طاقت اور با اثر عالمی قوت بنانے کی کوششیں جاری ہیں جتنا کہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ منصوبہ 2010 میں ترکی کے اس وقت کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے کیا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے غیر رسمی احیا پر اس سے پہلے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اس منصوبے کو نو عثمانیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ ترک عوام بڑی محبت سے اسے یعنی عثمانلی کہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے کسی نئے صورت میں احیا کی خبریں ترکی میں بلا سبب نہیں پھیل رہیں۔ صدر اردگان کی عدالت و کلمکانہ انصاف و ترکی جماعت ملک کے شہری علاقوں کی بنسبت دیہی علاقوں میں زیادہ مقبول ہے۔ 16 اپریل 2017 کو ترکی میں آئینی ریفرنڈم کے دوران 3 سب سے بڑے شہروں استنبول، انقرہ اور اوزمیر میں اردگان کی مخالفت میں ووٹ ڈالے گئے، لیکن دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے ملنے والی ووٹوں کی بدولت وہ ریفرنڈم جیت گئے۔ نسبتاً چھوٹے شہروں میں 2023 میں ترکی اور مغربی طاقتوں کے درمیان معاہدے ختم ہونے کی خبریں پھیل رہی ہیں۔ اردگان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ چونکہ چھوٹے شہروں اور دیہات کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں، اسی لیے وہ ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو اردگان کی جماعت کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ افواہیں معاہدہ لوزان کے بارے میں ہیں جس پر ترکی نے اگست 1923 میں دستخط کیے تھے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک خفیہ شق کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پر تیل کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ تاہم اس خفیہ پابندی پر یقین کرنے والے تمام ہی لوگ کم تعلیم نہیں۔ ترکی کے جنوبی ساحلی شہر مرسین سے تعلق رکھنے والے الیکٹرک انجینئر متین اور ساورن کا کہنا ہے کہ ترکی میں ہر برس ہی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، لیکن پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔
تیل تلاش کرنے والے سرکاری اداروں کے ماہرین نے خود انہیں بتایا ہے کہ جب بھی وہ کوئی نئی دریافت کرتے ہیں تو انہیں اعلیٰ انتظامیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مذکورہ جگہ پر نشانی لگا کر اسے سیل کر دو۔ متین جیسے پڑھے لکھے ترک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ترکی پر خفیہ پابندیوں کی باتیں محض افواہ ہیں تو پھر ان واقعات کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ تاہم ان سوالات کے باوجود معاہدہ لوزان کی 143 شقوں میں تیل کے لیے ڈرلنگ پر پابندی کی کوئی شق نہیں، اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے معاہدوں میں خفیہ شقیں کوئی قانونی وزن نہیں رکھتیں۔ معاہدہ لوزان کے حوالے سے ایک اور افواہ یہ ہے کہ 2023 کے بعد ترکی آبنائے فاسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے راہداری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ وہ بحیرہ اسود اور بحیرہ مرکر کے ذریعے ملانے والے دو آبناؤں فاسفورس اور درد دانیال میں اپنی فوج داخل نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہاں سے گزرنے والے سویلین بحری جہازوں پر بھاری ٹیکس وصول کریں گے۔ گزرگاہ کے استعمال کے لیے معمولی رقم لی جاتی ہے۔ معاہدہ لوزان کے کچھ عرصے بعد ترکی نے یونان کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کے باعث کچھ خدشات ظاہر کیے اور 1936 میں ایک نئے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت ترکی کو ان دونوں آبی گزرگاہوں میں اپنی افواج رکھنے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ سویلین جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کی شرط برقرار رکھی گئی۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ بحیرہ احمر سے تعلق رکھنے والے ممالک کے سوا کسی بھی ملک کے جنگی جہاز آبناؤں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ معاہدے کے تحت ہی گزرگاہوں کے استعمال پر ترکی معمولی رقم وصول کرتا ہے۔ تیسری افواہ حجاز مقدس کے بارے میں ہے کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ 2023 کے بعد مکہ اور مدینہ سمیت حجاز کے علاقے پر ترکی کو واپس مل جائے گا، اور یہ مغربی طاقتوں نے سعودی عرب اور ترکی میں کوئی خفیہ معاہدہ کرایا تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت سعودی عرب نام کا ملک ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک اور دیگر شہروں پر مشتمل حجاز نامی خطے سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت 1916 میں شریف مکہ حسن بن علی نے کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کے منصب پر ہاشمی خاندان کے افراد کو مقرر کیا جاتا تھا۔ 1908 میں مقرر ہونے والے حسین بن علی نے ترکوں پر قوم پرستی کا الزام عائد کیا تھا۔ 1916 میں وہ بغاوت کر دی، جسے باضابطہ عرب بغاوت کا نقطۂ آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ 1915 سے حسین شریف مصر میں برطانوی ہائی کمشنر لیفٹیننٹ کرنل سر ہنری میسون سے خط و کتابت میں مصروف تھے۔ انگریزوں نے انہیں کافی یقین دہانیاں کرا رکھی تھیں۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر اگست 1920 میں سلطنت عثمانیہ اور مغرب میں طے پانے والے معاہدہ سیورے میں حجاز بھی ایک فریق کے طور پر موجود تھا۔ جب اتاترک نے خلافت ختم کرنے کا اعلان کیا تو حسین شریف نے 1924 میں خود خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن اسی برس ہی نجد سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز بن ابن سعود نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور 1938 میں حجاز، نجد اور دیگر خطوں کو ملا کر سعودی عرب کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ 1919 میں مغربی طاقتوں سے طے پانے والے معاہدوں روس کے تحت پہلے ہی جہاز سے تقریباً دستبردار ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز بن ابن سعود کے حملے پر انگریزوں نے حسین شریف کی کوئی مدد نہیں کی، البتہ ان کے دو بیٹوں کو اردن اور عراق کے بادشاہ ضرور بنا دیا۔ اس طرح حجاز کے معاملے میں سلطنت عثمانیہ اور سعودی حکومت کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خفیہ معاہدہ یا خفیہ شقوں سے متعلق خبریں افواہ ہونے کے باوجود مشرق وسطیٰ کے تیل کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا، آبنائے فاسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانا اور حجاز مقدس پر اثر و رسوخ بڑھانا ترکی کے بڑے اہداف میں شامل ہے۔ 2023 تک ترکی یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہی پیش قدمی نہ صرف ترکی اور دیگر ممالک میں 1923 کے خفیہ معاہدوں سے متعلق افواہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ عربوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ نو عثمانیت یعنی
عثمانیہ نلی نامی منصوبے کے بظاہر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اعلانیہ ہے جسے رجب طیب اردگان کے وژن 2023 کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ترکی کے حوالے سے اہداف کا ذکر ہے، لیکن دوسرا غیر اعلانیہ حصہ زیادہ اہم ہے جس پر خاموشی سے عمل ہو رہا ہے، یعنی عثمان نلی کی پالیسی کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جاتا ہے: جمہوریہ ترکی ان تمام ممالک اور خطوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گا جو ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ دار تھے۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ قفقاز سے لے کر شمالی افریقہ اور یورپ میں بلقان تک پھیلی ہوئی تھی، اور اردن، فلسطین، مصر، عراق، شام اور حجاز اس کا حصہ تھے۔ گو کہ یعنی عثمان نلی میں نے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول کی بات نہیں کی گئی، لیکن تعلقات مضبوط کرنے کی بات سے بھی عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر پریشان ہیں کہ کئی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پریشانی کچھ ایسی بھی ہے۔ دسمبر 2017 میں ترکی نے بحیرہ احمر کے کنارے واقع سوڈان کے ساحلی شہر سواکن کو 99 سالہ لیز پر حاصل کر لیا۔ یہ جگہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ عثمانی دور میں حاجیوں کے قافلے یہاں پہنچتے تھے اور پھر یہاں سے کشتیوں میں سمندر پار کرتے ہوئے جدہ اترتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تجارتی بندرگاہ بھی تھی۔